أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرثني ويرث من آل يعقوب وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا صدق الله العظيم. سامعین، ما قبل کی آیات کے اندر سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، درخواست کی، عرض کی، اے باری تعالیٰ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے سر پر سفیدی چھا چکی ہے، میری گھر والی بھی بانجھ ہے، آپ سے میں نے جب بھی درخواست کی ہے، دعا مانگی ہے، کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا، ہمیشہ ہی آپ نے میری درخواست کو، دعا کو قبول کیا ہے۔ آج کی آیات کے اندر، پہلی آیت کے اندر فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، بے شک میں خوف کرتا ہوں، میں خوف میں مبتلا ہوں، موالیہ اپنے بھائی بندوں سے، من ورائی اپنے پیچھے، وکانت امرأتی عاقر اور حالت یہ ہے میری اپنی بیوی بانجھ ہے، فہب لی بس آپ مجھے عطا فرما دیجئے، من لدنک ولیہ اپنی طرف سے جانشین، یرثنی ویرث من آل یعقوب جو میرا وارث ہو اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کا آل کا وارث ہو، وجعلہ ربی رضیہ اور بنا دیجئے اس وارث کو ہم سب کے لیے پسندیدہ، خوش اخلاق۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، موالی مولا کی جمع ہے، بمانی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو موالی کہتے ہیں، جو وراثت میں حقدار ہوتے ہیں، اپنے پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوب۔ یہ دو آیتیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، ان کو ذرا توجہ سے سننا پڑے گا، ان کے اندر بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی آیتیں ہیں تو جو ان کے تحت مسائل ہیں ان کو بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ سورہ مریم کی یہ آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ اب آ جائیں اس سے پہلے سورۃ النساء کی آیت جو ہے نا، آیت وراثت، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب آ جائیں آیت نمبر جو 3 ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 16 تیسرے نمبر پر۔ یہ 3 مختلف مقامات پر آیات ہیں۔ 16 نمبر آیت کیا ہے؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُود، یہ ہے۔ یہاں پر سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ ایسا برگزیدہ خوش اخلاق بیٹا عطا فرما دیجئے جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو، جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 16 کے اندر سیدنا داؤد علیہ السلام کیا ارشاد اللہ سے دعا کر رہے ہیں؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ لِدَاوُود، سیدنا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ اب آ جائیں سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ہم نے تمہیں حکم دے دیا ہے کہ تم وراثت کو اس طرح تقسیم کرو کہ بچے کو بچیوں کے بقدر 2 حصے ملیں گے، یعنی 2 حصے بچے کے 1 حصے بچے کے، اس طرح تم وراثت کو تقسیم کرو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تینوں آیتیں، سورہ مریم کی، سورہ نساء کی، سورہ نمل، یہاں پر وراثت کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اب آئیے علماء اہل سنت بالاتفاق، سب کے سب علماء اہل سنت وہ فرماتے ہیں یہاں پر جو پہلے تو یہ بات سمجھیے، فرماتے ہیں علماء اہل سنت کہ انبیاء اور امتیوں کی وراثت میں فرق ہے۔ امت کی جو وراثت ہوتی ہے وہ تقسیم ہوتی ہے،
وہ منتقل ہوتی ہے، انبیاء علیہم السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. یہ فرماتے ہیں علماء اہل سنت والجماعت. اس کے بالمقابل اہل سنت والجماعت کے بالمقابل کون ہیں؟ قادیانی اور روافض. وہ کہتے ہیں جس طرح عام انسانوں کی، عام مسلمانوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے. اس لیے میں یہ حساس مسئلہ ہے، غور سے، ٹھیک ہے. اب آئیے، ان کے نزدیک انبیاء اور عام ایمان والے مسلمان برابر ہیں وراثت کی تقسیم میں. اہل سنت کے نزدیک انبیاء اور عام ایمان والے جدا جدا ہیں وراثت کی تقسیم میں. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہی آیت ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما دیجئے جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. وورث سلیمان داؤد، سیدنا سلیمان علیہ السلام وارث بنے داؤد علیہ السلام کے. سورہ نساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، حکم فرمایا، ہمیں تمہیں حکم دیا ہے اور حکم نامہ جاری فرمایا کیا کہ تم وراثت کو اس طرح تقسیم کرو کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہے. کہ دیکھو یہاں پر جو ہے نا انبیاء علیہ السلام ان کے بیٹے انبیاء بھی وارث بنے اور اپنے والدین کے مال کے. اور علماء اہل سنت سب بالاتفاق یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور عام انسانوں میں فرق ہے. عام انسانوں کی وراثت اس کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے بیٹوں میں، پورے رشتہ داروں میں جو بھی ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس روایت کو سیاہ ستہ نے بیان کیا ہے. سیاہ ستہ کے اندر کثیر تعداد نے بیان کیا ہے، کثیر تعداد صحابہ نے بیان کیا ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں اتنے کثیر تعداد صحابہ کا، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث متواتر، یعنی اتنی کثیر تعداد میں صحابہ کا بیان کرنا کہ سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو. اتنی کثیر تعداد صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے. وہ بیان کیا ہے؟ نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء علیہم السلام وہ ان کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا. جو مال ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. وہ مال کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اس سے بہتر جانتے ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت میں کیا پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا پہاڑوں جیسے سونے تھے گھر کے اندر؟ تھے؟ نہیں تھے نا. کبھی اس طرح موقع آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی مال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تک اس کو صدقہ نہیں کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سوئے نہیں؟ یہ نہ ہو کہ میری اس حالت میں جو ہے نا اللہ کے پاس ملاقات مجھے بلا لیا جائے کہ میرے پاس مال موجود ہو. تو انبیاء تو دنیا سے اتنا دور رہتے ہیں، زہد اختیار کرتے ہیں، ان کے پاس مال کہاں سے آ گیا؟ تھوڑا بہت جو رہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما دیا کہ وہ مال کیا ہے؟ صدقہ ہے. اس حدیث کو میں نے عرض کیا، سیاہ ستہ نے بیان کیا ہے، 6 کتابوں کے اندر تمام روات نے اس کو بیان کیا ہے. اور اس روایت کو بیان کرنے والوں میں اہل البیت بھی شامل ہیں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو راوی ہیں، بیان کرنے والے ہیں. سیدنا ابن عباس اہل البیت میں سے ہیں، وہ بھی اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم دے کر فرمایا، اے علی تجھے خدا کی قسم ہے، اے ابن عباس تجھے اللہ کی قسم ہے، بتلا دیجئے کیا تم نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اے عمر بن خطاب. ابن عباس نے بھی یہی کہا کہ اے عمر ابن خطاب، میں نے خود اپنے کانوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جاتے، اگر چھوڑ جائیں تھوڑا بہت ترکہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اہل روافض یا قادیانی ان کا جو ہے نا صحابہ اکرام جو بالخصوص عشرہ مبشرہ ہیں، ان سے بالخصوص جو ہے نا خلفائے راشدین ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی نفرت پیدا کرنا ہے.
اگر وہ اس بات کو نہیں لیں گے نا تو لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ اکرام کی محبت برقرار رہے گی اور نفرت پیدا نہیں ہوگی. وہ جو ہے نا وراثت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاک بنا کر صحابہ اکرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں، بالخصوص ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر. وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی لخت جگر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں جاتی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ آپ واقعی آئی ہو. فاطمہ نے آ کر سوال کیا، اے ابو بکر اگر آپ فوت ہو جائیں، آپ دنیا سے رحلت کر جائیں تو آپ کا مال کون لے گا؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میرے بچے لیں گے، میرے جو رشتہ دار ہیں وہ وارث بنیں گے. تو فاطمہ نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو میں ان کی وارث ہوں، مجھے مال ملنا چاہیے جو مال ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی روایت بیان فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جو گروہ ہیں وہ ان کے کوئی وارث نہیں بنتا، اگر کوئی وہ مال چھوڑ جائیں تو وہ مال کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. اب دیکھیں آگے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدیق اکبر سے فَأَنْتَ أَعْلَمُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ فَأَنْتَ أَعْلَمُ، اے ابو بکر، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ الرسول، فَأَنْتَ أَعْلَمُ، آپ بہتر جانتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا وہ آپ بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ آپ تو وہ شخصیت ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہے. دیکھو عورتیں، آج ہماری عورتیں کہاں ہیں؟ گھروں پر ہے نا. جو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں آج تو جدید ذرائع ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تعلیم دیتے تھے. ممکن ہے اس بات کا علم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، لیکن اس وقت صدیق اکبر نے بتلایا یہ آپ ہی کے والد کا حکم ہے، تو فاطمہ نے آگے سے کوئی بات نہیں کہی. فرمایا آپ بہتر جانتے ہیں جو آپ نے سنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی گئی، کوئی بات نہیں. لیکن آج کا گٹر کا ابلتا ہوا کیڑا بدبخت کیا بکواس کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ سب سے پہلا باغی وہ قرآن کریم کا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ. سب سے پہلا زندیق اور باغی وہ ابو بکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیوں؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے وراثت کا انکار کیا. ایسی بات نہیں. ان کی جو کتاب ہے کشف الاسرار، اس کے اندر اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہوئی ہے. کتنی بڑی بکواس کرتے ہیں. اس روئے زمین پر بخدا اگر صدیق اکبر زندیق ہے نا تو کوئی دنیا کے اندر، اس دنیا کی دھرتی پر کوئی مسلمان ہی نہیں. اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہے نا قرآن کریم کے، وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لائے، تو اس روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر وہ مسلمان نہیں تو پھر روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان نہیں. ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اگر وہ صحابہ اکرام محفوظ نہیں تو ہماری کیا فائدہ ہمارا؟ تو خیر یہ ایسی بکواسات کرتے ہیں. علامہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے ہم ہی اور دوست نہیں ہو سکتے. میرا بڑا دل دکھتا ہے کہ ان کی عنوانات کیا ہوتے ہیں؟ اتحاد امت. اصل ان کا کام ہوتا ہے آستین کے اندر سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر چھرا پھونکنا. یہ میرے نبی کے نہیں بنے، یہ میرے اور آپ کے کہاں سے بن جائیں گے؟ کیا میرے نبی کی جو ہے نا گھر والوں پر انہوں نے تہمت نہیں لگائی؟ میرے نبی 1 مہینہ پریشان رہے گھر کے اندر، یہ انہی کی اولاد ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی شخص انکار کر سکتا ہے؟ برے صغیر کے اندر کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، خواہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو. انہوں نے جس وقت ایک کتاب لکھی نا جس کا نام ہے قرۃ العینین فی تفضیل شیخین، انہوں نے یہ کتاب لکھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اتنی زبردست انہوں نے کتاب لکھی، اتھینٹک لکھی اور بڑی ہی دلائل کے ساتھ لکھی کہ اس میں کیا تھا؟ شیخین کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ شیخین کو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی ہے. کیا آج آپ عقل کی بات کریں، کیا شیخین کو فضیلت نہیں حاصل؟ دیکھیں آج میرا اگر سسر ہو، اگر میں اس کا عزت اور احترام نہ کروں تو میں کون ہوں؟ مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ سسر باپ کے مانند ہوتا ہے.
اور بھائی دونوں شیخین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے نا دونوں کی بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہیں. تو آج عقل کے الحمدللہ ہم اس کون گیا الحمدللہ اللہ کے گھر مدینہ. آپ نے دیکھا ہے نا روزہ رسول کے ساتھ کن کی قبر ہے؟ کیا لکھا ہوا جالیوں پر؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدنا عمر. بھائی عقل کی بات ہے. اگر ان کی فضیلت نہ ہوتی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں پر سلاتے، اپنے ساتھ لٹاتے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو خیر تو کیا ہوا جس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی نا، تو دہلی کا ایک بہت بڑا بدبخت تھا حاکم جس کا نام نجف خان دہلوی تھا. اس شخص نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی انگلیاں کاٹ دی کہ تو نے شیخین کی فضیلت پر کتاب لکھ ڈالی، تو نے ہماری شہرت پر پاؤں رکھ دیا، تیری یہ سزا ہے کہ تمہاری ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی جائیں. انگلیاں کاٹ دی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. تو خیر لوگوں نے تو گردنیں اڑوا دی، شاہ صاحب نے ہاتھ کی انگلیاں کٹوا دی، لوگوں نے زبانیں کٹوا دی، تب بھی جو ہے نا الحمدللہ لوگ حق بیان کرنے سے اور شیخین کی فضیلت میں اور آپ کیا ہے. جب اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ان کی فضیلت بیان فرما رہا ہے تو کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ گروہ انبیاء یورثو لا یورثو درہما ولا دینارا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گروہ ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ نہ تو درہم اور دنانیر کا وارث چھوڑتے ہیں، یعنی وارث نہیں بناتے کسی کو. پیسے اور روپیہ درہم دنانیر جو بھی آپ لے لیں پیسوں کا. انما الورث العلم، فرمایا ہمارا وارث تو وراثت جو چلتی ہے وہ علم میں چلتی ہے. فمن اخذہ، جو شخص اس کو لے، حظہ اخذہ، وافر مقدار میں علم کو لے لے، یہ شخص تو ہمارا وارث ہوگا. روپے درہم دنانیر میں ہمارا کوئی وارث نہیں ہو سکتا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ قوموا على شائرکم لأنکم على ارث من ابیکم ابراہیم. اے لوگو تم کیا کرو؟ قوموا، کھڑے ہو جاؤ، شعائر حج پر. کیوں؟ اس لیے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہو. اب آپ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ تم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہو. کیا ابراہیم علیہ السلام کی روپیہ پیسہ ہے کسی کے پاس؟ کسی نے سنا ہو کہیں پر ہو؟ تو یہ بتلایا ہے کہ بھائی جو وراثت میں آپ نائب بنے ہو وہ علم میں آپ نائب ہو. علم اصل وراثت ہے، اس میں آپ کیا بنے ہو؟ ان کے وارث بنے ہو. تو اسی طرح یہاں پر جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے باری تعالیٰ مجھے اچھا حلم بردبار لڑکا عطا فرما دیجیے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ علم کی وراثت ہے، نبوت کی وراثت ہے، روپیہ پیسہ درہم دنانیر کی وراثت نہیں. کیوں؟ اس پر ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا زکریا علیہ السلام بڑائی کا کام کیا کرتے تھے؟ بڑائی کا کام کیا کرتے تھے؟ آپ بتائیں آج کوئی بڑائی ہو، کام کرنے والا ہو، وہ کتنا لینڈ لاٹ ہوتا ہے؟ اس کی لینڈ کلوزر ہوتی ہے میرے خیال سے، شاید اسٹیٹ بینک بھی اسی کا ہو. آج کے زمانے میں بھائی اس کے پاس اتنا پیسہ بمشکل ہوتا ہے جو بیچارہ اپنے گھر کا گزر بسر کر لے. اور پھر وہ بھی اللہ کا نبی، اس کا کام تو یہ نہیں نا کہ صبح شام تک بس وہ بھی کام میں لگا رہے. اس نے نماز بھی پڑھانی ہے، پڑھنی بھی ہے، لوگوں کو تعلیم بھی دینی ہے. اپنا بس بمشکل جس کے اندر گزارا ہو سکے، خواہشات نہیں، ضروریات بمشکل پوری ہو سکے، اتنا وہ کام کیا کرتے تھے بڑائی کا. اب ان کے پاس کتنا پیسہ تھا جو ان اپنے جو ہے نا پیسوں کے لیے وارث مانگتے. اصل چیز کیا ہے؟ وہ نبوت کی وراثت چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے یہ بات پہلے عرض کر دی کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، مجھے خوف ہے اپنے بھائی بندوں سے، جو میرے چچا زاد بھائی ہیں ان کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ میرے نائب بن سکے، علم کو سنبھال سکے، نبوت کو سنبھال سکے. اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا. دوسری جو انہوں نے اعتراض کیا سورہ نمل آیت نمبر 16 کے اندر کہ وہ وارثہ سلیمان داؤد، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا ہے داؤد علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا، اللہ پاک سب کی اولاد کو سلامت رکھے، کوئی شخص ایسا ہے جس کے 4 بچے ہیں، بیٹے ہیں مثال کے طور پر،
کوئی ایسا ناانصاف شخص شاید کوئی ہوگا کہ وہ صرف اپنے ایک بیٹے کو وارث بنا دے، 3 بیٹوں کو محروم کر دے، وہ کہتے کہ کل مال کا یہ وارث ہے. شریعت تو کہتی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ وہ وصیت کرے گا تب بھی نہیں ہو سکتا. لیکن کوئی جو ہے نا ملکی قانون اختیار کرتے وہ کہہ دے کہ بھائی میں اپنے 3 بیٹوں کو محروم کرتا ہوں، ایک بیٹوں کو ساری جائیداد دیتا ہوں. کر سکتا ہے. سب لوگ تف کریں گے بھائی یہ بھی تو تیرے بیٹے ہیں، یہ بھی تیرے تخم سے پیدا ہوئے ہیں، کیا ہو گیا، تم نے کیوں محروم کیا؟ جب عام انسان اس طرح نہیں کر سکتا، مسلمان نہیں کر سکتا، اللہ کا نبی اس طرح کر سکتا ہے، اللہ کا پیغمبر اس طرح کر سکتا ہے کہ ایک بیٹے کو وارث بنا دے اپنے کل مال کا اور 18 بیٹوں کو محروم کر دے. داؤد علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے علاوہ 18 بیٹے تھے. پھر ایک بیٹے کو کیوں وارث بنایا؟ اس لیے کہ روپے پیسہ درہم دنانیر کا وارث نہیں، نبوت کا وارث بنایا، نبوت کے لیے دعا کی. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور ان 18 بیٹوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ علم کے وارث بن سکے. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. اور یوسیکم اللہ، اس کا جو جواب ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر انبیاء علیہ السلام کو بیان نہیں فرمایا کہ ان کی وراثت تقسیم ہوگی. دیکھیں اسی سورۃ نساء کی 3 آیت کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرمایا، بعض احکامات میں، بہت سارے احکامات میں انبیاء علیہ السلام مستثنا ہیں. بہت سارے احکامات میں، مثال کے طور پر امت کو یہ حکم ہے مثنا و ثلاث و رباع، آیت نمبر 3 یا 4 کے اندر ہے کہ امت ایک شادی کر سکتی ہے، 2 شادیاں کر سکتی ہے، 3 کر سکتی ہے، 4 کر سکتی ہے، 4 سے آگے اجازت نہیں. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں ہوئی؟ 11 نکاح ہوئے نا. تو پھر ہونا تو یہ چاہیے 4 ہوتی، لیکن یہ بات ہے کہ یہ امت کو حکم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنا ہے. اسی طرح یہاں پر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے اندر امت کو حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا ہے، مستثنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ کل مسئلہ ہے، یہ کل جو ہے نا یہاں ان آیات کا خلاصہ ہے کہ انی خفت الموالیہ. سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا ارشاد فرمایا، عرض کی، درخواست کی، اے باری تعالیٰ مجھے اپنے بھائی بندوں سے خوف ہے، ان کے اندر اہلیت نہیں، وہ نااہل ہیں کہ میرے وارث بن سکیں، من ورائی، میرے بعد، وکانت امراتی عاقر، حالت میری یہ ہے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیہ. یہ بات پہلے فرما چکے ہیں. دیکھیں یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اے میرے تعالیٰ کبھی بھی میں نے جب بھی آپ سے دعا کی ہے نا آپ نے مجھے محروم نہیں کیا، ہمیشہ آپ نے میری دعا کی قبولیت فرمائی ہے اور مجھے عطا فرمایا ہے. تو لہذا آپ مجھے عطا فرما دیجئے من لدنک ولیہ. کیا؟ وارث. یہاں پر ولی سے مراد، ولی بہت سارے معنوں میں استعمال ہوا ہے، بہت سارے معنوں میں. یہ ولی کا لفظ اللہ رب العزت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، عام مومنین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یہاں پر ولی سے مراد کیا ہے؟ وارث ہے. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو وارث بنے میرا اور آل یعقوب کا. آپ جانتے ہیں کہ صرف سیدنا یحییٰ علیہ السلام آل یعقوب کا اکیلے ہی وارث نہیں بن سکتے تھے. اگر روپیہ پیسہ درہم دنانیر ہوتا تو آل اکیلے بن سکتے تھے، باقی جو اولاد ہے وہ بھی تھی نا. کیوں اپنا بھی وارث قرار دیا؟ ٹھیک ہے آپ کہیں گے ایک ہی بیٹے تھے زکریا کے، ٹھیک ہے آپ کہیں گے، لیکن آل یعقوب کے تو ایک بیٹے نہیں تھے، بہت ساری اولاد تھی. تو فرمایا وہ علم کی وراثت میری بھی وارث بنے، میرے علم کی بھی یعنی نبوت کی، اور آل یعقوب کی نبوت کا بھی وہ وارث بنے. وجعلہ ربی رضیہ، ایسا بنا دیجئے خوش اخلاق. اور انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق کے بلند مراتب پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فائز کیا ہے. انبیاء علیہ السلام اسی اخلاق کے جو ہے نا لائق ہوتے ہیں اور اسی پر فائز ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.